أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 50 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی کئی آیات سے یہ بات چل رہی ہے کہ منکرین و مشرکین کفار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بات کو ماننے پہ تیار اور آمادہ نہیں تھے. اسی لیے انہوں نے عقیدہ توحید کا، پھر عقیدہ رسالت کا، پھر عقیدہ آخرت کا، جو 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہے، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کا انہوں نے انکار کیا. توحید کا انکار تو اس لیے کہ بت پرستی کر رہے تھے، دوسری چیزوں سے مدد مانگ رہے تھے، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا انکار واضح تھا کہ کہتے تھے نعوذ باللہ کبھی یہ ساحر ہے، کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کاہن ہے، اس طرح کی بات ہے. آخرت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مر کر مٹی ہو جائے اور اس کے جسم کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائے، اور پھر تم کہتے ہو ایک دن آئے گا کہ یہ مٹی کے ذرات ملیں گے، انسان بنے گا، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر پل صراط سے گزرے گا، پھر ایک فیصلہ ہوگا. تو ان تمام باتوں کا انہوں نے انکار کیا. تو آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ان کو دعوت فکر دی. دیکھیں، کسی بھی انسان کو زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب تک انسان کی زندگی باقی ہے یہ اپنی کوشش کے اندر یہ لگا رہے گا. اب دیکھیں نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا، یا میرے موافق نکلتا ہے میرے خلاف نکلتا ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ پاک نے اس انسان کو نتیجے کا پابند نہیں فرمایا کہ بھئی اگر تم نے کسی کو دین کی دعوت دی تو اس کو ضرور دین پر آنا چاہیے، اگر وہ نہیں آیا تو پھر تمہارا گلا قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ایسا نہیں. یہ امت محنت کی مکلف ہے، کوشش اور فکر کی مکلف ہے. اس کوشش اور فکر پر اللہ پاک اس کو پورا اجر دیں گے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں ان ساری باتوں کے باوجود اللہ پاک نے کسی کو مایوس نہیں ہونے دیا. اب اس سورت کا آخری رکوع ہے سورہ سبا کا. اب اللہ پاک نے ان نہ ماننے والوں کو ایک دعوت فکر دی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب بتائی، سکھائی کہ بھئی آپ ان کو اگر اب دعوت دیں، واعظ و نصیحت کریں، ان کو متوجہ کریں، تو ان سے ذرا یہ باتیں کہہ دیں جو ابھی اللہ پاک فرما رہے. ان آیات کا ترجمہ ہے قل انما اعظکم بواحدہ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اب میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کی. ان تقوموا للہ، 'ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا'. 'ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا'. 'ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا'. 'ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا'.
کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو کر کے یا ایک ایک کر کے، پھر غور و فکر کے اندر لگ جاؤ، غور و فکر کرو۔ ما بصاحبکم من جنہ، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے اس ساتھی کو، ساتھی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمہارے اس ساتھی کو، اس صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے۔ تم ایک دفعہ یکسوئی سے تسلی سے بیٹھ کر ذرا غور و فکر تو کر لو، سوچ تو لو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بلکہ یہ محض تمہیں ڈرانے والے ہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ قل، اور آپ ان سے کہہ دیجئے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں نے تم سے کسی معاوضے کا سوال تو کیا نہیں کہ بھئی میں دعوت دے رہا ہوں لہذا سب ہزار ہزار روپے جمع کرو، میں تم سے معاوضہ تو مانگا نہیں۔ اگر تمہیں ایسا لگا ہو فہو لکم، تو وہ معاوضہ، وہ مال تمہارا ہوا۔ ان اجری الا علی اللہ، بے شک میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پہ باخبر ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب حق کو غالب کرتا ہے، علام الغیوب، جو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ جاء الحق، حق آ چکا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اب باطل نہ ٹھہر سکتا ہے نہ آئندہ لوٹ کر آ سکتا ہے، اس کی بنیاد ہل گئی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ضللت، اگر میں نے کوئی گمراہی والا کام کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں غلط پر ہوں، میں گمراہ ہوں، فإنما أضل على نفسی، تو میری گمراہی کا وبال بھی کل مجھ پر پڑے گا۔ وإن اهتدیت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، فبما یوحی الی ربی، تو اس کا سبب وہ وحی ہے جو اللہ پاک نے، میرے رب نے مجھ پر بھیجی۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہی ذات سننے والی ہے اور وہی ذات قریب ہے اپنے بندوں کے۔ تو اب آپ ان آیات پہ اگر غور کریں، ان 5 کی 5 آیات میں آپ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا قل کہہ کر، کہ آپ ان کافروں سے اس طرح کہہ دیجئے، اس طرح کہہ دیجئے، اس طرح کہہ دیجئے، ان کی فکر کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو توجہ ہو جائے گی۔ 2 باتیں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں بہت سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات جو آیت نمبر 46 میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت آخری مرتبہ کر رہا ہوں کہ تم چاہو تو تنہائی میں بیٹھ جاؤ، تم چاہو تو اپنے ساتھ کسی کو جوڑ لو۔ دیکھیں، قرآن پاک حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ انسان کے مزاج اور نفسیات کو دیکھ کر اللہ پاک کلام فرماتے۔ ہم اپنے اوپر غور کر لیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی بات پر غور و فکر کرنے کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ تنہائی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یار مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں ذرا بیٹھ جاؤں یکسوئی میں، آج رات گھر میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچوں گا، کل آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بھی انسان کی ایک نفسیات ہے کہ کبھی یہ اکیلے پن میں غور و فکر کر کے، سوچ کر کے، تسلی سے بیٹھ کر کوئی حتمی فیصلہ کر لیتا ہے۔ اب بعض انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اکیلے میں سوچتا ہے تو اس کا دماغ اور خراب ہوتا ہے، اس پر بوجھ آتا ہے۔ لہذا یہ انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی میرا دوسرا ساتھی ہو، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنے معاملات بیان کروں، شیئر کروں، اس سے تھوڑی مشاورت لے لوں، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لوں۔ کبھی اس انداز سے انسان چلنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا دوست؟ دیکھ، قرآن کریم نے دونوں صورتیں ذکر کی۔ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ، تیاری کر لو، چاہے پھر تمہیں لگے کہ 2 کر کے اپنے ساتھ کسی کو جوڑ کر تمہیں سوچنا پڑے،
وہ فرادا، یا اگر تم چاہو کہ نہیں اکیلے میں بیٹھ کر میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں، تمہاری مرضی ہے، لیکن تم ہمت تو کر لو، ثم تتفکروا، اور پھر غور و فکر کر لو، تو ایسی صورت میں یقیناً تم ایک نتیجے پر پہنچ جاؤ گے، اور وہ نتیجہ تمہیں یہی کہے گا کہ اب تک جو تم نے میرے پیغمبر کے بارے میں کہا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، تو تمہاری یہ سوچ اور غور و فکر تمہیں بتا دے گی کہ ان کو کوئی جنون نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں آنے والے کل کے اس سخت عذاب سے ڈرانے کے اندر لگے ہوئے۔ اس لیے کہ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی غرض سے، کسی مقصد سے، کسی حرص سے، کسی لالچ سے، کسی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے فکر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا، اور اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک دن آیا اور جی وارے نیارے اور جان قربان اور میں فدا آپ پر، کچھ دماغ میں آئے گا نہیں آئے گا کہ بھئی آج تک تو ہم روز راستے میں آمنے سامنے گزرتے ہیں، 20 سال سے رہتے ہیں، آج تک تو یہ عقیدت اور یہ احترام اور یہ جذبہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے، اور پھر آپ پر بات کھل جائے کہ بھئی واقعی میں آگے الیکشن آ رہے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اگر نکاح میں اور جنازوں میں سیاسی لوگ نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ الیکشن قریب۔ ایک عام مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ غرض ہے نا، ایک مقصد ہے، تو وہ کہے گا جی بس اب سارا سسٹم وہ اس ترتیب پہ جڑ جائے گا۔ انسان حریص ہے دنیا میں ہر اعتبار سے، اس کو اپنا کام اور مقصد بنانے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے، بیٹھنا پڑے، منت زاری کرنی پڑے، یہ وقتی طور پہ کر لے گا، لیکن جیسے ہی وہ کام بنے گا تو اڑنچھو ہو گیا، غائب ہو گیا، پھر نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی اس اخلاص، عقیدت اور احترام میں مخلص نہیں تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی مکہ والوں کے سامنے تھی۔ 40 سال کی زندگی میں نوجوانی کا وہ خوبصورت ترین دور شامل ہو چکا تھا، جو ایک نوجوان کے جذبات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، وہ تو ان کے سامنے گزر چکا تھا۔ اس نوجوانی کے دور میں جب اس شخصیت نے نہ اپنے لیے کچھ بنایا، نہ کمایا، نہ کسی سے مانگا، نہ دنیا کی حرص کی، یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ یہ اللہ کے سچے اور مخلص پیغمبر جن کو صرف انسانیت کی فکر لگی ہوئی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہت ساری باتیں آج کی دنیا میں ایسی ہیں کہ جس تک پہنچنے کے لیے انسان کو دماغ خالی کر کے، فریش کر کے سوچنا پڑتا ہے۔ آج بہت ساری غلطیاں ہماری زندگی میں اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں اوپر سے کوئی نکلنے نہیں دے رہا۔ اب دیکھیں نا، ایک بدعت میری زندگی میں آ گئی، ایک رسم و رواج میری زندگی میں آ گیا، ایک غلط چیز میری زندگی کا حصہ بن گئی ہے نا؟ اب مجھے میری عقل بار بار کہتی ہے کہ یار یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ تم اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے ایک جگہ پر جا کر وہاں پر پیشانی ٹیک رہے ہو۔ مجھے میری عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے، دعا کے ہوتے ہوئے، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے میں اللہ کے غیر کی منتیں مان رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی انسان کو اندر کا ضمیر ملامت کرتا ہے، لیکن جب انسان ہمت کے لیے آگے بڑھتا ہے تو آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں کرنا، بگڑ جاؤ گے، بڑوں کے طریقوں سے ہٹ جاؤ گے، ایسا نہیں کرنا، یہ تو تمہارے جو ہے ایمان اور عقیدے کو خراب کر دیں گے۔ تو آج کے فتنے انسان کو غور و فکر کرنے ہی نہیں دیتے، ان کو اپنی پیٹ پرستی کرنی ہے، دال روٹی چلانی ہے، تو لہٰذا وہ اپنے مجمع کو کم نہیں ہونے دیتے، ان کی ذہن سازی کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حق تک، ہدایت تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے دماغ سے کام لینا پڑتا ہے،
چاہے پھر یہ خود تنہائی میں سوچ کر کرے یا کسی ساتھی سے مشورے کے ساتھ کرے. ایک بات. دوسری بات جو آج کی آیات میں ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر سب سے جو بڑا فتنہ حدیث پاک میں بھی فرمایا وہ کیا ہے؟ مال کا. فتنۃ امتی المال، آپ علیہ السلام نے فرمایا. ہر چیز انسان چاہتا ہے کہ وہ مال کی بنیاد پر ہو. خاص طور پہ جتنا ہم آگے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ غور کریں، ہر چیز کا مدار، محور، سوچ وہ مال بن گئے. آج سے 20 25 30 سال پہلے چلے جائیں، بہت سارے کام خدمت کے نام پر ہوتے تھے کہ بھئی یہ چیز ہے، بھئی یہ خدمت ہے، آپ کر لینا، آپ خدمت ہے. مسلمان کے لیے ایک جذبہ اور ہمدردی، ایثار کا جذبہ رکھتا تھا. لیکن آج اگر آپ دستخط کر رہے ہیں، بھئی اس کے 200 روپے چارجز ہیں. آپ اسٹیمپ لگا رہے ہیں، اس کے 150 روپے چارجز ہیں. آپ ایک کاغذ کسی سے لے رہے ہیں، اس کے 20 روپے. آپ ہوتا ہی نہیں ہوتا دوستو. ہر چیز میں پیسہ پیسے کے ساتھ جڑتا چلا گیا. اب آپ پانی لے رہے ہیں تو وہ پیسوں کا ملتا ہے. آپ کسی سے اگر گھر کی کوئی معمولی چیز مانگنے جائے تو وہ کہے گا نہیں جی ہمارے پاس تو نہیں ہے، آپ جا کے خود اس کا انتظام. ہر چیز پیسہ 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 ہو گیا، ختم. تو کفر کی ایک سوچ ہے کہ یہ انسان اگر اپنا وقت فارغ کر رہا ہے اور اپنی صلاحیت فارغ کر رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، تو یہ مفت میں تو نہیں کر رہا ہوگا. یقیناً اس کے پیچھے اس کی کوئی مالی غرض ہے. یہ دیکھیں کفر کی ایک سوچ ہے کہ بھئی اس طرح ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں ان کو بڑا خطرہ تھا شروع میں کہ یہ جو ہم سے اتنی محنت کرتے ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، ہماری فکر کر رہے ہیں، تو لازماً یہ آخر میں کہیں گے کہ جی مجھے بھی کچھ دے دیں حصہ اپنے مال میں سے. یہ سوچ ہے انسان. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اللہ پاک نے فرمایا آپ علیہ السلام کو کہ ان سے کہہ دو اپنا دماغ صاف کر دو. میں نے آج تک تم سے ما سألتکم من اجر، میں نے تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا کہ مجھے میرے اس کام کا معاوضہ دے دو. کیوں؟ ان اجری الا علی اللہ، اس لیے کہ ہمارا معاوضہ تو کس کے ذمے ہے؟ اللہ. دین کے کام کا معاوضہ اللہ پاک کے ہاں سے ملتا ہے دوستو. اس میں انسان معاوضہ نہیں دے سکتا انسان کو. تو ہاں البتہ اس میں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج فتنوں کا دور ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو بعض دفعہ غصہ بھی آ جاتا ہے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں کر رہا. بعض دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں کبھی، تو جب غصے میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ دین بیچ رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک ساتھی میرے پاس آئے، ان کے بچے کا کوئی مسئلہ تھا. ان کا بچہ ایک اسکول کے اندر زیر تعلیم تھا. اس اسکول میں دونوں سسٹم چل رہے تھے، تقریباً 9-10 سال پرانی بات ہے. تو میرے پاس آئے کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں. تو کہا کہ آپ سفارش کر دیں، یہ کر دیں. میں نے کہا خیریت؟ تو کہا اس طرح ہے کہ میں معاملات کی کمزوری ہے، تو آپ کچھ لکھ دیں تو وہ میرے ساتھ رعایت کر لیں، یعنی فیس میں رعایت کر لیں. ٹھیک، تو بات ختم ہو گئی. لیکن تھے بھرے ہوئے اندر سے. تو مجھے کہنے لگے کہ آج کل دیکھیں یہ مولوی دین بیچ رہے ہیں، یہ دین کی قیمت ہم سے لیتے ہیں. اب غصہ آیا ہوا تھا، ہر آدمی پریشان ہے نا معاملات کے اندر. تو کہا یہ دین بیچ رہے ہیں. تو آج کل یہ ایک فتنہ ہے دوستوں. میں مسئلہ اسی لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں قرآن پاک کی اس آیت کے ضمن میں. ان اجری الا علی اللہ، پیغمبر اور پیغمبر کی ترتیب پر زندگی گزارنے والوں کا معاوضہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. جو دین کا کام کر رہا ہے اس کا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، وہ تو وہاں ہوگا. تو پھر انسان کہتا ہے اچھا بھائی امام صاحب تو تنخواہ لیتے ہیں، مؤذن صاحب تو تنخواہ لے رہے ہیں، قاری صاحب تو تنخواہ لیتے ہیں نا، تنخواہ تو ہم لیتے ہیں. امام 15,000 روپے لے کر کے وہ امامت کرتا ہے، بڑی تنخواہ لے رہا ہے. قاری صاحب 8,000 روپے لے کر ایک وقت میں 60 بچوں کو پڑھاتے ہیں، بہت بڑی تنخواہ لے رہے ہیں وہ.
مسجد کا مؤذن بیچارہ فجر میں آتا ہے، عشاء تک اذانیں دیتا ہے، 10,000 تنخواہ لے رہا ہے، بہت بڑی تنخواہ ہے۔ کوئی کر سکتا ہے دوستوں آج کے دور میں؟ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے ہم اپنے آفس کے جو پیون ہے، جو چپڑاسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی تنخواہ 55,000 روپے۔ خیر یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن ایک فتنہ ہے آج، ایسے ذہنیت پیدا ہو چکی جو علماء سے لوگوں کو کاٹنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام کر کے تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ مسئلے کو صاف کرنا مقصود ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ تنخواہ امام لے، مؤذن لے، قاری لے، خادم لے، جتنے بھی دین کے کام میں تنخواہ ہے، یاد رکھے کہ یہ تنخواہ اس عمل کی نہیں ہے، یہ وقت کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ وقت کی تنخواہ ہے، یہ وقت کی تنخواہ ہے دوستو۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ امام نماز پڑھا رہا ہے تو یہ اس کو تنخواہ مل لے، نہیں۔ امام نے وہ وقت دے دیا مسجد کو، مؤذن نے وقت دے دیا، قاری صاحب نے وقت دے دیا، خادم نے وقت دے دیا، اس وقت کے دینے کی ایک ترتیب ہوئی، اس کا ایک مشاہرہ طے ہو گیا، وقت دینے کی کے لیے یہ ترتیب ہے۔ ورنہ اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو نماز پڑھانے کا، نماز کا مشاہرہ کون دے سکتا ہے؟ قرآن کا کون دے سکتا ہے؟ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ کوئی اگر آپ سے اس طرح بات کرے کہ بھئی یہ نمازیں پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، بولے نماز کی تنخواہ نہیں، نماز کا وقت انہوں نے خاص کر دیا، اب وہ اس وقت میں کہیں اور نہیں جا رہے، وہ اس کی تنخواہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے حضرت سے یہی سوال کیا کہ بھئی آپ لوگ علم پڑھتے ہیں اور پھر جب عالم بنتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کی تنخواہیں سیلری لے لیتے ہیں، تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ دین کو بیچا جا رہا ہے۔ وہ تو حکیم الامت تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں یہ ذہن میں آپ لوگوں سے بہت تیز ہے، کل کو اگر آپ نے اس کو یہ بات سنائی اور مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی چلے میں تو چلا گیا، آج اس نے جا کے بازار میں دکان لگا دی، تو یقین پہلی بات تو یہ کر لو کہ اس کا کاروبار تم سے زیادہ چلے گا، اس لیے کہ وہ ذہین تم سے زیادہ ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اس لیے دوستو یہ اس مغالطے میں کبھی نہیں رہے۔ یہ علماء حضرات قاری صاحبان سادہ گھومتے ہیں لیکن یہ جگہ سادہ نہیں ہوتی دوستو، بڑے تیز ہوتے ہیں۔ جس دن کاروباری فیلڈ میں آ گئے تو لوگ خود پریشان ہوں گے کہ بھئی اب ہمارا کیا بنے گا، اس لیے ان کو یہی رہنے دے دوستو، یہ 15,000 اور 14,000 کی تنخواہ میں رہنے دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ طبقہ مارکیٹوں میں آیا تو سب کی چھٹی ہو جائے گی، ختم۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا ایک تو اس پر شکر ادا کرو، یہ تم سے زیادہ ذہین ہے۔ دوسری بات، اب اہم بات، فرمایا اگر یہ لوگ چلے گئے پھر تم آؤ گے نماز پڑھ، نماز تو پڑھنی ہے نا، فرض نماز تو جماعت سے پڑھنی ہے، پھر جماعت کی نماز کون پڑھائے گا؟ امام ہے نہیں، وہ تو ناراض ہو کے چلے گئے مارکیٹ میں دکان ڈھونڈ رہے، لہٰذا اب تم ایک آدمی کو آگے کرو گے، وہ نماز پڑھائے گا، غلط قرات کرے گا، فرض نماز تمہاری خراب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب دوپہر میں بچے کو ٹوپی پہنا کے بھئی مدرسے بھیجے، قاری صاحب بھی ناراض ہو کے چلے گئے، وہ بھی کرائے کی دکان ڈھونڈ رہے ہیں، تو لہٰذا اب بچے کو کون پڑھائے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ تمہاری نسلوں سے دین کا علم، قرآن کا علم چلا جائے گا، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ تو باتیں کرنا آسان ہے دوستو، جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ بھئی یہ دین بیچ رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ صرف فتنے ہیں، لوگوں کو علماء سے بیزار کرنا۔ لیکن آپ بتائیں اگر یہ علماء نہیں رہے تو کون صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا۔ پھر نماز پڑھانا مسئلہ نہیں ہے، نماز کے مسائل کا استحضار مسئلہ ہے۔ صرف یہ تھوڑی ہے کہ ہماری نماز بس وہ رکوع اور سجدے کی تکبیر جانتا ہو۔ اگر مثال کے طور پہ اس سے کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس کو یاد نہیں رہا، اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا اور سلام پھیرنے کے بعد پیچھے سے کسی نے کہا بھائی امام صاحب آپ نے تو فلاں کام نہیں کیا، تو اب سجدہ سہو فوراً کر سکتا ہے، دوبارہ نماز دہرائے گا، نماز نہیں ہوئی، یہ مسئلے یہ کہاں سے ہوں گے؟
اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ علماء تو ہمارے بڑے محسن ہیں، جو بیچارے اس قدر معاوضہ لے کر کام کر رہے ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی سوچ اور تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ باقی تو دین کا کام کسی بھی شکل میں ہو، وہ تدریس ہے، امامت ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، خانقاہ ہے، اللہ اللہ کا ذکر ہے، ہر مسلمان جس کے اندر لگا ہوا ہے اس کا اصل معاوضہ اور اجرت تو کون دے گا؟ اللہ پاک۔ وہ تو قیامت کے دن ہے دوست، یہ تو صرف ایک وقت دینے کی بات ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے تم سے کوئی معاوضہ مانگا نہیں، ہمارا معاوضہ تو اللہ کے حوالے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے۔ تو انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔